اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ جملہ آتے ہی اس کا ترجمہ کرتے ہی دل ڈرتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تم یعنی ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ فرعون کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، لوگوں کو سجدے کرو، لیکن اللہ نے مہلت دی، ہے نا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب میری پکڑ آتی ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل پر ظلم اٹھائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ ڈھیل ختم ہو گئی، پکڑ کا وقت جب آ گیا تو اللہ پاک نے کس چیز سے پکڑ کی دوستوں؟ دریا نیل پہ جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ تیرے پاس جو عصا ہے وہ پانی پہ مار۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے خزانے اس کے قبضے قدرت کے اندر ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اندر وہ معجزہ سمندر پہ مارا، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے اللہ نے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے 12 راستے بنے تو یہ پانی ایسی دیواروں کی طرف کھڑا ہو گیا تھا، جیسے دیواریں ہوتی ہیں، اور راستہ، پھر دیوار، پھر راستہ، پھر دیوار، ایسے 12 راستے بن گئے تاکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھ سکے پانی سے، جیسے شیشے لگے ہو جیسے۔ اللہ نے پار کرا دیا، سمندر پار کرا دیا۔ فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان یعنی بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں، تو اپنا لشکر لے کے بھاگا، گھوڑے پہ سوار تھا، اور اس کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ پانی میں کودے، وہ جانتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ گھوڑی پہ سوار تھے، حضرت جبرائیل، اس کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور کود پڑا اندر۔ اب چلا تو وہ تو ایسا سمجھ رہا تھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نکل گئے، اور یہ جب بیچ دریا میں پہنچا ہے اللہ پاک نے پانی کو کہا کہ مل جا، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے دیواریں بنی تھی، اور جو پانی ملا تو اس وقت کہتا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، کہ اب نہیں، اب نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جس کے پاس حکومت تھی اللہ نے ڈھیل دے رکھی، جب پکڑ آئی تو اس کی حکومت اس کو نہیں بچا سکی۔ اللہ اپنا دین کا کام لینے پر آوے۔ اللہ ابرہہ بادشاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 55 دن کے پہلے کا واقعہ، 55 دن ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، اور کیونکہ سپر پاور تھے نا، جیسے آج دنیا کے اندر سپر پاور کو اپنی طاقتوں پر غرور، اپنی اسلحہ پر غرور اور اپنی چیزوں پہ غرور اور تکبر ہے کہ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ تو ابرہہ لشکر لے کر کے آیا، اور آ کر کے پھر وہ واقعہ بار بار سنتے ہیں ہم، عبد المطلب سے بات ہوئی تو اللہ پاک نے کوئی دوستوں ایٹمی طاقتیں استعمال نہیں کی ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے کس کو بھیجا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل کو بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اب ابابیل کتنا چھوٹا پرندہ اور کتنی کنکری اس نے اٹھائی ہوگی، لیکن آ کر کے لشکر کے اوپر ایسے چھوڑتی تھی کنکری، اللہ اس کنکری کے اندر اتنی طاقت پیدا، ایٹمی طاقت پیدا کر دیتا تھا کہ وہ جو یعنی سپاہی بیٹھا ہوتا تھا اس کو چیرتی تھی، ہاتھی کو چیرتی تھی، اور زمین کو پھاڑ کر کے وہ کنکری اندر اتر جاتی تھی، ہے نا۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہے۔ تو دوستو یہ 2 واقعے بتا کر کے دنیا کے حالات، ایک حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تدع علیکم الامم کما تدع العاقلۃ علی قصعتها، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کا باطل مل کر کے ایمان والوں کو ختم کرنے پر ایسے دعوت دیں گے جیسے ہم لوگ دسترخوان پہ دعوت دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کیا اس زمانے میں مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی، لیکن غثاء کا غثاء السیل، کہ ان کی حیثیت، مسلمانوں کی حیثیت سمندر کے جھاگ جیسے ہو جائے گی، پھسپھسے ہو جائیں گے، ہے نا؟ سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، اس کو جیسے سمندر کے تھپیڑے چلاتے ایسے چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی مسلمانوں میں، کیا وہن پیدا ہو جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے بیزاری آ جائے گی۔ جب یہ بیماری پیدا ہوگی تو یہ حالات ہوں گے۔ آج دنیا کے حالات سب کے سامنے ہیں، دنیا کے حالات پوری دنیا کے اندر۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں دوستوں، مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی حفاظت اللہ نے اس گھروں کے اندر رکھی ہے، مسجد والے ماحول کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت دی ہے دوستوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، بعض نعمتوں کے اندر سب شریک ہے، مسلم غیر مسلم۔ آنکھیں دی اللہ نے ہم کو بھی دی، غیر مسلم کو بھی دی۔ مکان رہنے کے لیے اللہ نے ہم کو بھی دی، ان کو بھی دی۔ ایک خاص نعمت، ایمان کی نعمت اللہ پاک نے اپنے چہیتے بندوں کو دی، ہم کو دی۔ اب دوستو اگر اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا، اور اگر اس کی ناشکری ہوئی تو پھر میں نے جیسے کہا تھا کہ اللہ پاک کیا کہتا ہے، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیسے آئے گی پکڑ، کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس لیے دوستو یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہماری بستی کتنی بڑی ہے، ہمارے کتنے بھائی مسجد والے ماحول کے اندر ہیں، کتنے نوجوان مسجد سے دور ہیں۔ ہم اگر فکرے لے لیں گے اور ہم اپنے بس کی محنتیں کر لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہماری مسجد فل ہو جائے گی انشاءاللہ، جیسے رمضانوں میں فل ہوتی ہے۔ میں نے جیسے ہماری بستی کا واقعہ بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے اندر 1 صف 1.5 صف 1.25 صف زیادہ سے زیادہ، لیکن ساتھیوں میں فکر تھی، بزرگوں کی طرف سے تھا کہ بھئی 100% نمازی بناؤ۔ نوجوانوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، یہ کیا وہ کیا، اور نوجوانوں نے فکریں لی۔ الحمدللہ 2.5-3 مہینے سے ابھی ماحول ایسا ہے کہ فجر کی نماز میں ایسا مجمع ہوتا ہے جیسے جمعہ میں ہوتا ہے۔ فجر سے پہلے جوان مسجد میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے تہجد پڑھتے ہیں، پھر گھر گھر پہ جا کر کے سب کو لے کر کے آتے ہیں۔ عجیب ماحول منظر ہو جاتا ہے فجر کی نماز کے اندر۔ تو یہ اللہ کرے کہ آپ کی بستی کے اندر بھی ہو جائے۔ الحمدللہ ہماری جماعت آپ کی بستی کے اندر آئی، آپ لوگوں نے بہت محبتیں دی، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر۔ بچوں نے بھی، ہماری مستورات بھی ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی آپ کی بستی میں آنے کے بعد، اور انہوں نے بھی محنتیں کی، تو اللہ اس محنت کو بارآور کر دے اور آپ کی بستی پر اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت نازل فرما دے دوستوں۔ گھر گھر کی حفاظت کا انتظام پیدا کر دے، لیکن ہم کو کچھ کرنا پڑے گا دوستوں۔ ہمارے بس کے اندر کیا ہے، ہم اس دعوت کی مبارک محنت ہے، اس کو اڑنا بچھونا بنا لے اور گھر گھر کی ملاقاتیں۔ کوئی جوان ہماری بستی کے اندر، کوئی بالغ مرد یا عورت، کوئی ہماری بہن بیٹی، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اتنی فکریں، دیکھو فکریں ہم کو کرنا ہے، 2 رکعت نماز مانگنا ہے اور اپنے بس کی محنتیں کرنا ہے۔ دنیا تو وقتے وقتے دیکھو آج کا دن میرے اور آپ کی زندگی کا چلا گیا، ساری دنیا کی قیمت دے ڈالی، واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے 2 حدیثیں پڑھی، 2 حدیثوں کا ترجمہ کروں، بات کو ختم کر لوں۔ ایک حدیث قدسی ہے اور ایک حدیث اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ہمہ طلب الآخرہ، جو انسان اپنا مقصد، زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے، اللہ اس کو کیا انعام دے گی دنیا میں؟ جمع اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کے بگڑے ہوئے حالاتوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ وجعل غناءہ فی قلبی، اور اس کے دل کو اللہ مالدار کر دیں گے۔ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا ذلیل ہو کر کے اس کے پاس آئے گی۔ اس کے برخلاف ومن کان ہمہ طلب الدنیا، جو انسان دنیا کو اپنا مقصود بنا دیتے ہیں تو اللہ اس کو کیا عذاب دے گا؟ فرق اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کے جمع ہوئے حالات کو بگاڑ دے گا۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور محتاجی کو اس کے پیشانی میں ڈال دے گا اللہ، ہر وقت محتاجی 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 اس کو نظر آئے گی۔ ولا یصیب من الدنیا الا ما کتب له، اور دنیا سے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے نا۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا عبدی انت ترید وانا ارید، کہ میرے بندے تو بھی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے آگے بتایا، فَإِن سَلَّمْتَنِي إِلَىٰ مَا أُرِيدُ،
اگر تو اپنی خواہشات اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گا، میرے دین کے حوالے کر دے گا، تو اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ کفیتک فیما ترید، جو تیرا پلان ہے اس میں تیری کفایت کر دوں گا، تیری مدد کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ سَلَّمْتَنِي إِلَىٰ مَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کیا تو اتعبتک فیما ترید، جو تیرے پلان ہے اس میں تجھے تھکا دوں گا۔ اور اللہ تھکانے پہ آئے گا تو کوئی آگے بڑھ سکتا ہے دوستوں؟ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اس لیے دوستوں اللہ بہترین بدلے بھی دے اور اس کی فکریں بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہر ساتھی طے کر لے میں، ہر ساتھی طے کر لے کہ انشاءاللہ آج تک جو غفلت ہوئی اللہ سے مانگ لو، اور آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ترتیبیں بنائے، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے بس۔ ہر ساتھی ایسی نیت کر لے گا تو آج مثال کے طور پر 20 ساتھی بیٹھے ہیں، 25 ساتھی بیٹھے ہیں، کل جا کر کے 35 ہو جائیں گے، 40 ہو جائیں گے، 50 ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہماری مسجد اور بستی آباد ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.